اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ غلبہ رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے خود اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لی ہے۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے غلبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ الخلق کتب فی کتابہ فہو عنده فوق العرش، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو اپنی کتاب میں لکھا اور وہ اس کے پاس عرش کے اوپر ہے کہ ان رحمتی تغلب غضبی، ان رحمتی تغلب غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ کے مطابق ان رحمتی سبقت علی غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے۔ ایک مسلمان جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے غلبے کا تذکرہ پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرے اللہ کی رحمت کا اس کے غضب پر غلبہ ہے، لہٰذا وہ میری کسی نہ کسی ادا کو، میری کسی نہ کسی نیکی کو، اچھائی کو اور نیک عمل کو ضرور قبول کرتے ہوئے ضرور بالضرور میری بخشش فرمائے گا۔ یاد رکھیے کہ غلبہ رحمت، غضب پر رحمت کا جو غلبہ ہونا انسانیت سمیت تمام مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ بلکہ روز قیامت ہم سب کی بخشش بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوگی۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس سلسلے میں صحیح بخاری میں بالکل واضح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ بھی صرف اپنے اعمال کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا الا یہ کہ اللہ اس کو اپنی رحمت میں ڈال لے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی، مجھے بھی اللہ ہی کی رحمت کے سایہ چاہیے، مجھے بھی اللہ کی رحمت ہی اپنے سائے میں ڈھانپے گی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے۔ ہم کتنے گناہ گار ہیں، لیکن جب مسلمان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرے رب کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے تو وہ امید رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میری ادنا سی نیکیوں کو بھی قبول فرما کے، میری توبہ کو قبول فرما کے میری بخشش فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی غلبہ رحمت کے اس احسان کو سمجھ کر اس کی قدر کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔